اس کو آپ اسکرین پر بھی دیکھ پائیں گے اور میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ اردو زبان کے اندر ہی بات کروں تاکہ کوئی کنفیوژن کوئی غلط فہمی نہ رہے. لیکن اگر آپ نے اس کو لینا ہو یا پڑھنا ہو انگلش میں canada.ca سے تو آپ اس کو جو سپلیمنٹری انفارمیشن ہے فار 2025 to 2027 امیگریشن لیولز پلان یہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے. اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی, میں نے کہا میں آپ کو اردو میں بتاؤں گا اس کے بارے میں. تو یہ معلومات یہ ہے کہ اب آپ کے سامنے یہ پکچر ہونی چاہیے کہ جو یہ انفارمیشن ہے اس کا بینیفٹ ہمیں کیا ہوگا, آپ اسے کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں اور آپ کس کیٹیگری میں جا سکتے ہیں, آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے. کیونکہ جب بھی آپ کسی کام کے لیے نیت کرتے ہیں تو آپ کے پاس لوازمات پورے ہونے چاہیے. یعنی کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک نیت کی ہے کہ آپ کوئی چیز پکائیں گے تو پکانے سے پہلے آپ اس کے انگریڈینٹس پورے کرتے ہیں, ورنہ وہ چیز بن ہی نہیں سکتی ہے. وہ بن جائے گی, انگریڈینٹس پورے ہونے چاہیے اور ٹھیک ہونے چاہیے اور اس کو بیلنس کر کے ہی آپ اس کو کوک کر سکتے ہیں. آپ ایسا نہیں کر سکتے, اس کو تو پکانے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے ورنہ وہ بڑا بدمزہ سا فوڈ بن جائے گا. تو یہاں پر معاملہ وہی ہے کہ 2025 سے 2027 کے حوالے سے آپ نے کینیڈا کی معلومات کو بالکل ٹھیک طریقے سے سمجھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ وہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں اور آپ کون سے پلان میں آ سکتے ہیں. جہاں تک بات پلانز کی ہے تو انہوں نے کچھ آپ کو ہنٹس دیے ہیں, ان کے ہنٹس کو پکڑنے کی ضرورت ہے, انفارمیشن کو صحیح طریقے سے اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں تھوڑی سی آپ کی جو اس کی اسٹارٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا امیگریشن لیں گے 2025 سے 2027 تک کے الگ شیٹ دے دی گئی ہے جس میں کہتے ہیں کہ اس میں ہم لوگ ہر طریقے سے لوگوں کو لیں گے. آپ کو میں سامنے بھی چارٹ رکھ دیتا ہوں. یعنی کہ عارضی جو رہائش ہوتی ہے وہ بھی لیں گے, مستقل رہائش ہوتی ہے وہ بھی لیں گے. اور اس میں جو ایک بات انہوں نے کی ہے نا وہ یہ کی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ 2025 میں مستقل رہائشی اہداف جو ہمارے ہیں اس میں 8.5% فرانسیسی بولنے والے یعنی کہ فرینچ سپیکنگ والے شامل ہوں گے جو کہ 2027 تک 10% تک بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے, اب ہنٹ دے دی نا, میں نے آپ سے کہا کہ بات پکڑنی ہے, آپ نے خود بات پکڑنی ہے. اچھا پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اوور آل لے کے چلیں. معاملہ ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ 2027 سے 2025 سے 7 تک جو امیگریشن لیولز پلان ہیں اس میں کہتے ہیں جی ورکر ہم لیں گے 3,67,750, 2026 میں لیں گے 2,10,700 اور 27 میں لیں گے ہم 2,37,700. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2025 میں جو ورکر ویزے پہ ہوں گے نا, ٹوٹل ورکر ویزے پہ جو ہوں گے, جو جائیں گے, جو نیو لوگ کینیڈا میں ورکنگ کے لیے جوائن کریں گے تو وہ 3,67,750 ویزے جاری ہوں گے. یہ انہیں کوٹا ہے, یہ انہیں کوٹا بھی ہے, یہ ان کی مجبوری بھی ہے, یہ ان کی ضرورت بھی ہے. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے لینا کس کو ہے, انہوں نے کوٹا پورا نہیں کرنا, انہوں نے کوٹے کو جو بھرنا ہے انہوں نے اپنے ان تمام لوگوں کو لینا ہے جس کے اندر مطلب بات ہوگی اور انگریڈینٹس پورے ہوں گے تاکہ چیز بد مزہ نہ ہو. وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل موبلٹی پروگرام ہی ہمارے پاس ہے جس میں 2,85,000 لوگ آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور ٹیمپریری فورن ورکر پروگرامز کے ذریعے بھی 82,000 کو ٹارگٹ دیا گیا. 82,000 آئیں گے ہمارے پاس نئے لوگ کینیڈا میں فورن ورکرز. 82,000 آئیں گے 26 میں, 82,000 آئیں گے 2027 کے اندر. اور اسٹوڈنٹس کو بھی 3 لاکھ 3.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ کہتے ہیں ہم لوگ فکس کر دیں گے کہ 3 لاکھ نئے اسٹوڈنٹس آ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے گراؤنڈ کھلے ہوئے ہیں. لیکن آپ کو میں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ 10% تک جو وہ ہے وہ فرانسیسی بولنے والے یعنی کہ فرینچ بولنے والوں کو لیا جائے گا. تو یہ اوور آل شرط نہیں ہے لیکن یہ بہت بڑا نمبر ہے, میں اس کو اگنور نہیں کر سکتا. مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے بھی ہوم ورک کرنا ہے ان کے ہوم ورک کے اندر وہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس یہ ہے وہ ہے, تمام چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن فرینچ لینگویج کی بڑی ویلیو جو ہے اب کی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے بہت موٹا لکھ دیا ہے کہ یہ چیز ہمیں ہونی چاہیے. اچھا اس کے اندر وہ نمبر شامل نہیں ہے جس کو آپ کہتے ہیں وزٹ ویزا. وزٹ ویزا کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے. وزٹ ویزا کا نارملی کوٹا نہیں ہوتا. وزٹ ویزا کے ٹائمنگز ہوتی ہیں اور یہ ٹائمنگ ایسی ہیں کہ ہم یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی ویزے اپلائی کیے ہیں ان کے تقریباً آلموسٹ کہہ سکتے ہیں آپ
میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے آگے پیچھے، کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کیس کے اوپر بھی. کہیں پر ہماری وہ بھی ہوتی ہے، سجیشنز بھی ہوتی ہیں کہ آپ یہ نہ کریں، یہ کر لیں، یا یوں کرنے یوں کر لیں، لیکن لوگ جب نہیں مانتے پھر کیا کر سکتے ہیں. تو اب تک پوزیشن اچھی ہے، اور اگر آپ نے ہماری ٹیم سے رابطہ کرنا ہے، وزٹ ویزا بھی اپلائی کرنا ہے، تو وزٹ ویزا کے لیے ہماری ایکسپرٹ ٹیم یو ایس اے اینڈ کینیڈا کے لیے اور یورپ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے وزٹ ویزا کی. تو آپ کانٹیکٹ کریں گیون نمبرز کے اوپر اور ان کو بولیں گے جی مجھے کینیڈا کا وزٹ ویزا کرنا ہے، یا مجھے یو ایس اے کا کرنا ہے، یا مجھے یورپ کا کرنا ہے. تو وہ آپ کو جب اسسٹ کریں گے تو کمپلیٹ کریں گے، مطلب کمپلیٹ سے مراد ہے اپوائنٹمنٹ تک، ٹھیک ہے نا. کسی بات میں چھوڑیں گے نہیں کہ آپ یہ کر کے آ جائیں، وہ کر کے آ جائیں. وہ تمام کام آپ کو کر کے دیں گے، ڈاکومنٹیشن A to Z کر کے دیں گے، تاکہ کوئی چیز آپ کے اس میں نہ آئے. جو چیزیں بھی ہیں، لیکن کم از کم آپ کے پاس ایٹ لیسٹ 2025 کے اندر جو بھی کمی پیشی ہے وہ آپ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. زیادہ ٹائم لگے گا نہیں، آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں، مجھ سے کاؤنسلنگ کر لیں، کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے پااس کم از کم یو ایس اے کا یا کینیڈا کا وزٹ ویزا تو آئے. یہ بڑے سپورٹنگ ڈاکومنٹ ہے فار فیوچر پلانس کے لیے، یہ بہت سپورٹنگ ڈاکومنٹ ہے اور ویزوں کے لیے. تو یہ آپ کے پاس جیب میں ہونا چاہیے. جو یو ایس اے ہے وہ تو آلموسٹ ہمارا جو لاسٹ کوارٹر گزرا ہے بڑا اچھا گزرا ہے، لیکن ہم نے ڈیٹس آگے کی دی ہوئی ہیں، یعنی کہ وہ ڈیٹ آتی آگے کی ہیں. تو جو مارچ سے اکتوبر کا ٹائم ہے یہ ہم نہیں چھوڑتے. مارچ سے اکتوبر کے بیچ میں آپ ٹریول کا ٹائمنگ رکھیں تو پھر جادو دیکھیں. اچھا، یہاں پر آپ کو میں نے کہا کہ یہ تمام چیزیں بہت خاص ہیں، اور ٹیمپریری فارن ورکر پروگرام کے بارے میں کہتے ہیں. ٹیمپریری فارن ورکر پروگرام اینڈ انٹرنیشنل موبلٹی پروگرام ایز ویل ایز نیو ارائیول انڈر دا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پروگرام ISP ٹارگیٹ آر ناٹ سیٹ فار وزٹر ارائیونگ ود ٹیمپریری ریزیڈنٹ ویزاز اور الیکٹرانک ٹریول آتھورائزیشن ETAs، جو کہ نارملی یہاں سے نہیں ہوتے پرماننٹ، اور لیکن آپ کے پاس کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کی بھی. ان کینیڈا اسٹڈی ورک پرمٹ اپلیکیشن اسائلم کلائمیٹ اور اسائلم جو والیوم ہے ان کینیڈا اسٹڈی ورک پرمٹ، یعنی کہ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے چھوڑا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دا IMP کی بات ہو رہی ہے، لیبر مارکیٹ اسسمنٹ لیمیا کی بات ہو رہی ہے، انکلوڈنگ ورک پرمٹ ایشوڈ ان اکارڈنس ٹو دا ایگریمنٹ ود دا پارٹنر کنٹریز. اب ان کے جو ہے نا کچھ کنٹری پارٹنرز کنٹریز بھی ہیں. کچھ لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اگر ویزا لے لیتے ہیں، فار ایگزامپل ہم نے بات کی تھی سینٹرل امریکہ کی، جس کو آپ ویسٹ انڈیز بھی کہتے ہیں، جس کو آپ جو جزیرے ہیں وہاں کے. تو اگر میں نے کہا وہ پاسپورٹ بھی لے لیتے ہیں تو وہی پارٹنر کنٹریز میں آ جاتی ہیں، پورا کا پورا شینجن ایریا کھل جاتا ہے، اور پورا کا پورا جو ہے آپ کے اوپر کینیڈا میں ورک کھل جاتا ہے، US ورک کھل جاتا ہے. تو میں نے کہا وہ اب بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے مجھے کہا ٹکٹ بڑا مہنگا ہے، یہ بڑا مہنگا ہے. دیکھیں، اب یہ میرا کام ہے آپ کو انفارمیشن دینا کہ وہ آن ارائیول ہے، آپ جا سکتے ہیں. اب اس کے اندر آپ اس کو اویل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، یہ تو میں اب ٹکٹ تو میں آپ کو لکھ نہیں دے سکتا. تو لہٰذا آپ لوگوں نے خود ہی اس کو کرنا ہوتا ہے، خود دیکھنا ہوتا ہے. یہ معلومات جو ہوتی ہے یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی ہے. جو کرنا چاہے، جو کر سکتا ہے، دیکھیں کشتی میں ڈوبنے سے اچھا ہے، انلیگل کام کرنے سے اچھا ہے وہاں جا کے پولیس کی یا رینجر یا جو ان کی آرمی ہوتی ہے ان کی مار کھانے سے اچھا ہے، سرحد ٹاپ کرنے سے اچھا ہے کہ آپ لیگل کام کر لیں. ٹھیک ہے نا. وہاں پر آپ 25 لاکھ دے رہے ہیں ایجنٹ کو، وہ اچھا لگ رہا ہے. یہاں پر آپ لیگل ٹکٹ مہنگا خرید رہے ہیں 15 لاکھ روپے کا، 14 لاکھ روپے کا، وہ آپ کو برا لگ رہا ہے. تو یہ میری سمجھ میں بھی بات نہیں آتی ہے کہ آپ لیگل کام سے بھاگتے کیوں ہیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے کینیڈا میں جانا ہے لیگل میں، ہمیں آپ پلیز ڈن بیس کے اوپر نہ کریں بات ہم سے پلیز. کمنٹ پھر بھی آ جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ کہیں گے تو میں آئندہ ہاتھ جوڑ کے بات کروں گا کہ لیگل بات کرنی ہے تو بات کیجیے گا. آپ کو پورا پروگرام میں دے دوں گا، آپ کی میں کاؤنسلنگ کر لوں گا، آپ کو میں گائیڈ کر دوں گا، آپ کو میں ہوم ورک دے دوں گا. اپنے آپ کو پہلے آپ ڈیزائن کر لیں، آپ پہلے اپنے آپ کو ایلیجیبل کر لیں، پھر آپ جس پروگرام میں بھی آئیں گے. اب آپ کے سامنے ہے، میں تو نہیں کہہ رہا یہ بات، آپ نے گھر میں بیٹھ کے کھولنا ہے canada.ca، اور آپ نے canada.ca سے پوچھنا ہے، یا آپ ان کے امیگریشن کو کال کریں یا انہیں ای میل کریں یا ان سے کانٹیکٹ کریں، بولیں کہ جی جو انفارمیشن اس ویڈیو میں دی جا رہی ہے ایزی ویزا کے اوپر، اس میں کوئی آبجیکشن ہے آپ کو، اس میں کوئی غلط بتائی جا رہی ہے، یہ canada.ca کے اوپر یہ معلومات ہے کہ نہیں ہے. آپ کو پوری معلومات مل جائے گی انشاءاللہ. اپنے آپ کو ایلیجیبل بنائیں. eligible person will definitely go in any one program، چاہے وہ فورن ورکر پروگرام ہو، چاہے وہ IMP ہو، چاہے وہ PNP ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کسی نہ کسی پروگرام میں وہ بن جائے گا اس کا. لیکن میں نے کہا کہ ایلیجیبلٹی مسٹ ہے. اس کے لیے آپ خود ورکنگ کر لیں، ہم سے بات کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایلیجیبلٹی مسٹ ہے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.